अच्छा, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। किधर गया यूनिट ये? तो हम एब्स्ट्रैक्ट, मैंने कहा नॉट अ कंक्रीट थिंग, ठीक है, जिसकी फिजिकल नेचर, फिजिकल बॉडी नहीं है। एप्टीट्यूड, इनहेरेंट नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, यानी सबक के अंदर वो दिलचस्पी के लिए, सलाहियत के लिए यूज हुआ। डिसइंटीग्रेशन, स्टेट ऑफ ब्रेकिंग अप। एमरजेंस, ठीक है, अपीयरेंस, ज़हूर, जाहिर होना, ठीक है। एनॉर्मिटी, बहुत ज्यादा, ज्यादती। वास्टनेस ऑफ साइज, ठीक है, काम की ज्यादा होना, बोझ। एथनिक, ठीक है, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप, ठीक है, किसी नस्ली यानी नस्ल को कहते हैं, ठीक है, एथनिक, ठीक है, किस नस्ल से, किस से। अवर वीम का मतलब है अफेक्टेड डीपली, असर अंदाज होना, किसी चीज का असर अंदाज होना, ठीक है, या किसी काम से थक जाना, शिकस्त खाना, ये सब उसके मीनिंग से। पाइवेट, सेंट्रल, महवर जो होता है, ठीक है। इसी तरह परस्यूट्स, द एक्ट ऑफ स्ट्राइविंग, सरगर्मी, ठीक है। स्टर्लिंग, हकीकी। तो इसी तरह ये काफ़ी मीनिंग से हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। ये सारे यूनिट में जितने शामिल वर्ड से हैं, मुश्किल वर्ड से हैं, इन सब की जो है मीनिंग्स यहाँ पे लिखी गई हैं। ये आप जस्ट जो हैं, आप लोगों से जब मैं यूनिट शेयर कर लूँगा तो आप लोग जस्ट उसको देख लेंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ के जब आप यूनिट पे आएंगे तो आपको यूनिट में वर्क करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है यूनिट वाइज स्टार ले लेते हैं, जो एक्चुअल इसके अंदर सबक हैं। तो वो आप लोग किस तरह कर लें कि अपने साथ बुक आप लोगों के पास हैं, तो बुक को ओपन करके रखें अपने साथ, ताकि बुक से आप लोग जो हैं मीनिंग्स वगैरह लिखने हुए तो वो आप लिख सको, ठीक है। तो इसी को आप बुक सामने रखे। फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, ठीक है। एमरजेंस कहते हैं ज़हूर को। तो कहता है ड्यूरिंग द अर्ली, शुरू के वक्तों में, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टाइम्स, और मुश्किल हालात में, शुरू के मुश्किल हालात में, जब पाकिस्तान जो हैं उसके इब्तदाई दिन थे, पाकिस्तान बन रहा था, ठीक है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टू अ कंट्री वाइड टूर, ठीक है, कायद आज़म ने मुश्किल हालात में क्या किया, पूरे मुल्क का दौरा किया, लोगों से मिले। कंट्री वाइड का मतलब है पूरे मुल्क, ठीक है, होल कंट्री। ही एम्ड एट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड रेजिंग पीपल्स सीक्रेट, ठीक है, इनका मकसद क्या था कि लोगों को अंदर इत्मीनान पैदा करना और उनके जज्बात को उभारना, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ लोगों से जाके मिले, उनके अंदर उनको यकीन दिलाया। एतमाद का मतलब है कि पाकिस्तान हम बनाएंगे और एक अच्छा मुल्क बनेगा, एक इस्लाम के नाम पे हम मुल्क बनाने जा रहे हैं, उनको एतमाद पैदा किया और इनके जज्बात को उभारा। इस काम के लिए सबको एक जुबान किया और तैयार किया, ठीक है। तो अब वो कहता है, कोटेशन है, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ठीक है। तो कहता है काम की ज्यादती, एनॉर्मिटी ज्यादती, ठीक है, ज्यादा होना। तो कहता है काम की ज्यादती की वजह से जो है आप लोग घबराए नहीं, ठीक है, आप लोग परेशान न हो जाए, ठीक है। ही सेट इन अ स्पीच एट लाहौर, ये बात उन्होंने लाहौर में किसी स्पीच में कही हुई थी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, यंग नेशंस जो अभी आज़ाद हुई कंट्रीज हो, यानी नए बने मुल्क, ठीक है, तो इनको यंग कंट्रीज कहा, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, तो कहता है जो जो अभी ताज़ा आज़ाद हुए कौमें हैं या मुल्क हैं, इनमें इनके पास हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती है किस चीज़ की, building themselves up by sheer determination and force of character। तो कहता है इनसे हमें ये मिसाल मिलती है कि उन्होंने मुकम्मल इरादे और किरदार की ताकत से अपने आप को तामीर किया है,
ٹھیک ہے، یعنی اپنا ملک بنائے ہیں۔ تو اپنا ملک جو بھی نیا ایک ملک بنا ہے، اس کے پیچھے کہتا ہے جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو اس کے پیچھے ان کا مکمل ارادہ ہے اور ان کا کردار ہے۔ تو کہا اپنا ارادہ ٹھیک کرو اور اپنا کردار ٹھیک کرو، ٹھیک ہے، اپنا ارادہ مضبوط کرو اور کردار ٹھیک کرو، جس کی بنیاد پہ ہم ایک الگ ملک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بتاتا چلا ہے یو آر میڈ آف سٹرلنگ مٹیریل، اور مسلمانوں کو یقین دلایا کہ آپ ایک معیاری مواد سے بنے ہو۔ سٹرلنگ سخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مضبوط، ٹھیک ہے، ایک اور ترجمہ کرتے ہو آپ کہو گے معیاری مواد سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک اعلیٰ قسم کی چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس اس طرح کا جذبہ، اس طرح ایمان کا جذبہ اور اس طرح کی ہمت نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے مورال بلند کر رہے تھے، ان کو اعتماد میں لا رہے تھے۔ کیپ اپ یور مورل، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اپنی جو جذبات ہیں ان کو بلند رکھے، اپنا حوصلہ بلند رکھے، حوصلہ پست نہ کرے۔ Do not be afraid of death، اور موت سے نہ ڈرے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کنٹری کو حاصل کرنا ہے تو موت بھی آ سکتی ہیں اس راستے میں، مطلب آپ شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ جو ہیں گھبرائے نہیں، لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، we should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam۔ تو کہا کہ ہمیں جو ہے پاکستان اور اسلام کا وقار بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ do your duty and have faith in پاکستان، یعنی اپنا فرض پورا کرو اور پاکستان پر اعتماد کرو، یعنی پاکستان بننے پہ یقین کرو اور اپنا کام، اپنا فرض، اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے سر انجام دو۔ اٹ ہیز کم ٹو سٹے، یہ بن کے رہے گا، ٹھیک ہے، اٹ ہیز کم ٹو سٹے، ٹھیک ہے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اٹ ہیز کم ٹو سٹے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ملک جو ہے یہ بنا رہا ہے، بنا رہے گا اور اس کو کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ لوگوں کے پاس ڈٹرمنیشن ہو، آپ لوگوں کے ارادے اچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ان کو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ جی قاسم، آپ نے ہینڈ ریز، کوئی کوشچن ہے؟ کس طرح اتنی گرمی میں بچوں کو لے کے نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے، تو نیکسٹ سوال کی طرف ہم موو کر لیتے ہیں، کوشچن نمبر 2 کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے the whole journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آدھا آدھا کر کے میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ the whole journey، ٹھیک ہے، یہ پورا جو سفر تھا، ٹھیک ہے، کون سا سفر؟ جو مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلانے کا سفر، ٹھیک ہے۔ the whole journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation۔ تو یہ کس کے محور تھا؟ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ ساری ترقی اور اس ساری کوشش کے پیچھے جو ایک قوت کار فرما تھی وہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق، ٹھیک ہے، اور ان میں ایک قوم بن کے یکجا تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ۔ تو اس کی وجہ سے کیا تھا؟ یہ سارا جو کوشش ہے اور ملک حاصل کرنا ممکن ہو گیا تھا، ادروائز یہ ایک ناممکن بات تھی، ٹھیک ہے، اگر مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاکستان کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں بات کر رہا تھا کہ کامن مین
یعنی ایک عام انسان جو ہے وہ بھی ان کی باتیں آرام سے اور آسانی سے جو ہے سمجھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کے سمجھانے کا انداز اور ان کا بات بتانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی بھی ان کی جو بات تھی اس کو سمجھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. دین اب نیچے یہ جو الگ سے بنی ہوئی ہے یہ بھی کوٹیشن ہے ان کی. وی آر اے نیشن. تو کہتا ہے ہم ایک قوم ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک الگ قوم ہیں. وی آر اے نیشن. افرم تائید کرنا، اس بات کی دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے. اس بات کو کنفرم کرنا. ٹو کنفرم سم تھنگ. ٹھیک ہے. ہی افرم 3 years before the birth of پاکستان. یہ بات انہوں نے پاکستان بننے سے 3 سال پہلے کی تھی. ٹھیک ہے. 3 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہم ہندوؤں سے الگ ہیں. with our own distinctive culture. یعنی کہا تھا ہمارا مخصوص ایک کلچر ہے، یعنی ہمارا ایک مخصوص ثقافت ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سویلائزیشن، اور ہمارا ایک تہذیب ہے، طور طریقہ ہے جو ہندوؤں سے ڈفرینٹ ہے. لینگویج، ہمارا زبان دوسرا ہے، ہمارا اردو ہے، وہ ہندی بولتے تھے. اینڈ لٹریچر، اور ہمارا ادب دوسرا ہے، یعنی ہمارے قرآن حدیث وغیرہ ادب الگ سے ہیں. ان کی ادب کی کتابیں، ان کے فن اور ان کے فن تعمیرات. ٹھیک ہے. یعنی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. آرٹ فن ہوتا ہے، آرکیٹیکچر فن تعمیر. یہ سارا جو کیا ہے ہندو سے ہمارا جدا ہے. نیمز اینڈ نومنکلیچر. ایون ہمارے نام اور نام رکھنے کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہیں. نومنکلیچر آپ نے بیالوجی سے پڑھا ہے، سائنس میں سے، تو نام رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نام رکھنے کا اصول. تو ہمارے نام رکھنا اور نام رکھنے کے طریقے ہندو سے مختلف ہیں. یعنی ہم قرآن سے، ہم کسی عربک اس سے نام لیتے ہیں جس کی اچھی میننگ ہو، تو وہ لوگ قرآن سے میننگ یا مسلمانوں کے نام نہیں رکھتے ہیں، تو وہ تو الگ نام رکھتے ہیں. تو ان کے نام اور ان کے نام رکھنے کا طریقہ دوسرا ہے. سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن. ٹھیک ہے. ان کے اقدار اور ان کے جو ان کے شوق اور ان کے جذبات دوسرے ہیں لوگ باقیوں سے. لیگل لاس اینڈ مورل کوڈس، یعنی بنیادی قوانین اور اخلاقی قدریں مختلف ہیں. کسٹم، رسم و رواج مختلف ہے. کیلنڈر، ایون تاریخ الگ ہے. کیلنڈر کا مطلب تاریخ، اینڈ یعنی اس میں کیلنڈر الگ ہے. ہم اسلامک کیلنڈر فالو کرتے ہیں، وہ جولین. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، تاریخ اور روایات مختلف ہیں. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز، یعنی ہمارا جو ذہنیت ہے اور ہمارا جو مقصد ہے، ہماری صلاحیت ہے، وہ ان سے مختلف ہے. ان شارٹ وی ہیو اور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹلک آن لائف. تو کہتا ہے مختصر یہ کہ ہمارا اپنا ایک مخصوص طرح زندگی ہے جو مکمل طور پر ہندوؤں سے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اب بعد آپ لوگوں کو یہ قائد اعظم کی کوٹیشن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں ہم کیسے ہندوؤں سے الگ ہیں. یہ پاکستان بننے سے جو ہیں کئی سال پہلے جو ہیں انہوں نے، یعنی 3 سال پہلے انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہم کیسے ہندوؤں سے الگ ہیں. تو اس میں کہا تھا ہمارا تہذیب، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارے تاریخ، ہمارے صلاحیت اور ہمارے احساسات، جذبات، یہ سب کیا ہے ہندو سے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات 3 سال پہلے ہی انہوں نے کہی تھی. 3 دیکھتے ہیں. تو the ideology of the Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. ٹھیک ہے. تو دا آئیڈیالوجی یعنی پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کی جو بنیاد ہے، تو آپ پاکستان واس بیس کس کے بیس پہ تھا، کس پہ منحصر تھا؟ وہ تھا
sorry, on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. बुनियादी कानून पर मुनसर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है। ठीक है, यानी हमारी जो आइडियालॉजी थी, हमारा जो नज़रिया था, ठीक है, वो किस बात पे मुनसर था? वो इस बात पे था कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है जो कि हिंदू से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, तो वो ये है कि इंडिपेंडेंट नेशन एनी एटम टू गेट दम मर्ज कहते हैं टू मिक्स, ठीक है, मिलाना। तो कहता है एनी एटम टू गेट दम मर्ज their national and political identity will be strongly resisted। तो कहता है अगर इनकी कौमी और सियासी पहचान को जम करने की कोशिश की गई तो वो सख्त मज़ाहिमत की जाएगी। रजिस्ट कहते हैं मज़ाहिमत को, यानी किन से मिलाने की बात हो रही है? अगर हिंदू से हमें एक जैसा बनाने की, यानी हिंदू के साथ मिलाने की जो कोशिश थी, यानी ब्रिटिश तो ये चाहते थे ना कि वो चाहते थे कि हम और हिंदू जो हैं वो एक साथ रहें। हिंदू भी ये चाहते थे कि मुसलमान हमारे साथ रहें, लेकिन जो है हुकूमत हमें करने दे। ठीक है, तो इस पे जो मुसलमानों की जो मुसलमानों का नज़रिया है वो क्या था कि वो हम एक एक आज़ाद कौम है, हम हिंदू से मुख्तलिफ अलग कौम है, और हमारी जो सियासी कोशिश है एक अलग मुल्क बनाने की, इसको अगर किसी ने मर्ज करने की, यानी किसी ने इसमें मसला पैदा करने की कोशिश की, तो इसको भरपूर तरीके से इसकी मज़ाहिमत करेंगे। ठीक है, ये मुसलमानों का नज़रिया था। आगे चलते हैं, फोर्थ पढ़ लेते हैं, इसके बाद स्टॉप कर देते हैं, ये आखिरी पढ़ लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा काम हो तो आप लोग भी आसानी से इसको कर सको। ठीक है, तो कायद वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। ठीक है, कायद आज़म क्या था? मजबूत अकीदे और मजहब पर ईमान रखने वाले आदमी थे। ठीक है, यानी फेथ एंड बिलीफ, ईमान यकीन रखने वाले, ईमान और यकीन के शख्स। ठीक है, he firmly believed that the new emerged state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole। ठीक है, तो उनको पूरा यकीन था कि पाकिस्तान जो एक नए मुल्क वजूद में आने वाली हैं वो इस्लामी उसूलों पे मबनी होगी। ठीक है, और इसमें जो है एक इस्लामी माशरा जो है तश्कील दिया जाएगा। इसमें सारे इस्लामी असूल जो हैं इनके मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने दिया जाएगा। ठीक है, इन हिज ईद मैसेज, यानी ईद के दौरान, ईद के खिताब में क्या कहा? 1945 में, 1945 अभी पाकिस्तान नहीं बना था। कायद आज़म सेट, कायद आज़म ने कहा इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड ऑफ रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी। तो इस्लाम पूरे इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मजमूई और इनफरादी तौर पर हर शोबे ज़िंदगी के लिए क्या कहता है? एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। ठीक है, ज़ाबिते हयात यानी ज़िंदगी के असूल बताता है। ठीक है, इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड, पूरा क्या है? एक ज़ाबिते हयात है, रेगुलेटिंग जो चला रही हैं द होल मुस्लिम सोसाइटी, पूरे इस्लामी माशरे को चला रही हैं। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्टिवली, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, हर जिंदगी का हर शोबा कलेक्टिवली मजमूई तौर पर और इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर भी, यानी इस्लाम में हम इनफरादी तौर पर भी जो है हम इस्लाम की उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम कलेक्टिवली माशरे के अंदर भी हम इस्लाम की जो है इशाअत करते हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बातें थी जो कि कुछ बातें हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इसलिए कायद आज़म का जो विजन, जो ख्वाब था वो ये था कि मुसलमान एक अलग वतन हासिल कर लें जहाँ वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इसको क्या करते हैं, इसके बाद जो है मैं क्लास के बाद यानी आपको पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ में दूसरा शेयर कर दूंगा
ٹھیک ہے، تو اس کی میننگس یہ والے نہیں، یہ میں شیئر نہیں کر دوں گا، یہ وہاں سے پی ڈی ایف، وہ میں صاف ایک پی ڈی ایف ہے وہ شیئر کر دوں گا وہ ورڈس، اور اس کے ساتھ یہ 4 پیراگراف تک صرف ٹرانسلیشن، صرف اردو ٹرانسلیشن جو ہیں آپ لوگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو انگلش ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے پاس بک میں بھی ہیں، صرف آپ اردو جو ٹرانسلیشن ہے وہ لکھیں گے، اور منہ کوئی لیف نہ کرے جب تک اس میں اٹینڈنس نہ لگے، پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ ایک کون تھا ادھر لیف کر کے چلا گیا ہے، اب وہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کون تھا، تو وہ پھر ویسے ہی آیا تھا بس چلا گیا، حاضری نہیں لگے گی، تو جب تک میں نے کہہ دوں کہ آپ لیف کر سکتے ہو تب تک لیف نہیں کرو، ٹھیک ہے، تو جی میں سوال کی طرف اب آتا ہوں، قاسم آپ نے ہینڈ ریز کیے ہیں، جی آپ کیا ہے؟ سر کوشچن آنسر بھی شیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن آنسر ابھی شیئر نہیں کر لوں گا، کوشچن آنسر جو ہیں میں بعد میں یہ جب یونٹ پورا ہوگا تب میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، ابھی صرف میں ٹرانسلیشن شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ ٹرانسلیشن کر لیں، ٹھیک ہے، تو جب ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیں گے کل ہم اس یونٹ کو پھر سوالات پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جی نیکسٹ بندہ کوئی؟ جی سوال؟ جی حماد خان؟ سر جی جو ابھی آپ نے یونٹ کرایا ہے تو اس کے ورڈ میننگ بھیجیں گے ساتھ میں، یہ ہم نے کاپی پہ لکھنا ہے نا؟ جی جی وہ میں دے دوں گا نا، وہ پورا میں یونٹ پی ڈی ایف نا آپ کو شیئر کر دوں گا، تو اس میں آپ 4 پیراگراف تک کر لیں گے، ٹھیک ہے، 4 ٹھیک ہے پیراگراف سر، اوکے۔ تک کی میننگ بھی لکھیں گے، وہ میننگ اوپر دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اور جو ہیں آپ ساتھ میں صرف اردو ٹرانسلیشن، انگلش نہیں لکھیں گے، اردو صرف لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کو کوئی کوشچن؟ چلے میں پھر اٹینڈنس لے لیتا ہوں، اٹینڈنس کے بعد آپ لوگوں سے جب میں کہہ دوں تو پھر جو ہے آپ لوگوں نے لیو کرنا، اس سے پہلے آپ رکے رہنا ہے، پہلے نہیں جانا ہے، تو آج آپ لوگ ٹھیک ہے، کافی لوگ آ گئے ہیں، باقی لوگوں سے بھی اگر آپ کا کانٹیکٹ ہو تو آپ ضرور جو ہیں ان لوگوں کو کہہ دیں کہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو آئے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہاں بات سمجھ کے جب کام کریں گے تو ان کو یاد بھی ہوگا، پھر لکھنا بھی آسان ہوگا، پھر یاد کرنا بھی آسان ہوگا، بغیر سمجھے وہ ویڈیو اور اس میں فرق ہے، لائف آ کے سننا اور اس میں کافی جو ہے فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہیں آپ لوگ جو بات کرنا چاہتا ہے، میں اگین آتا ہوں، ہینڈ ریز کر سکتے ہو، اور جو اب لیو کرنا چاہتا ہو تو وہ اب لیو کر سکتا ہے، کیونکہ اب میں نے اٹینڈنس بھی لے لی ہیں اور ساتھ میں ہمارا لیکچر کا اب یہ فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو ادھر بچے ہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں، باقی جو لوگ آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ لیو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تھینک